آج جماعت ہفتم کا لیکچر نمبر 4 ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا سبق نمبر 7 اے محسن قوم تیرے کام کو سلام۔ اس کے مختصر سوالات، آخری مختصر سوالات ہیں کچھ، سوال نمبر 12، 13 اور 14 ہیں۔ سوال نمبر جو 12 ہے وہ ہے ایٹم بم کی تیاری کے علاوہ عبدالقدیر خان کی اور کون کون سی خدمات ہیں جو انہوں نے پاکستان کے لیے کی۔ جواب اس کا ہے عبدالقدیر خان نے ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ہماگیر یعنی کہ ہر لحاظ سے، ہر قسم کی، وہ صرف سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک ہماگیر شخصیت تھی، یعنی کہ ہر لحاظ سے اگر ان کو پرکھا جائے وہ اچھے مسلمان، محب وطن، سائنسدان، تعلیم، ایک ماہر تعلیم بھی تھے، تو ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ایٹم بم کے علاوہ انہوں نے متعدد تعلیمی ادارے کھولے اور کئی اداروں کی سرپرستی بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کی۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 13 ہے اور اس کے ساتھ سوال نمبر 14 ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے پورے سبق کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور عبدالقدیر خان کو جنہوں نے 2 دفعہ ہلال امتیاز لیا ہو، ٹھیک ہے، اور بھی اعزازات جن کو نوازا گیا ہو، وہ بننے کے لیے، یعنی کہ عبدالقدیر خان سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو ایٹم بم بنانے والا عبدالقدیر خان ہے، وہ بننے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ ان کی جگہ پر ہوتے، سوال نمبر 13 یہی ہے، اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ پورے سبق کو پڑھ کر آپ کا اپنا ایک زندگی میں کوئی مقصد ہوگا، اس مقصد کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا لیکچرشپ لے کر ادھر نائجیریا چلے جاتے؟ حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور بھٹو صاحب کو انہوں نے خط لکھا۔ سوال نمبر 14 بھی کچھ ایسے ہی ہے، اگر آپ نے کوئی چیز ایجاد کرنا، اگر آپ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملے تو آپ کو کون سی چیز ہوگی جو آپ ایجاد کریں گے اور اس سے کیا کیا کام لینا پسند کریں گے؟ اب دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو پاکستان کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے سوالات ہم لوگوں نے پڑھا، سبق میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کیا احساسات تھے، اس کو یعنی کہ وہ لیتے ہوئے پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک اچھی پرکشش تنخواہ والی جو ہے نوکری کو، لیکچرشپ کو چھوڑا، اور کس لیے چھوڑا؟ صرف پاکستان کے لیے چھوڑا، انہوں نے اس چیز کی قربانی دی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سبق آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، پاکستان آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر آپ عبدالقدیر خان کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ عبدالقدیر خان کی جگہ پر ہوتے اور آپ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملتا تو آپ کون سی ایسی چیز جو تھی وہ ایجاد کرتے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، یا آپ اس سے کیا کیا کام لینا پسند کریں گے؟ یہ 2 جو سوال ہیں، جو یہ آخری 2 سوالات جو ہیں، سوال نمبر 13 اور سوال نمبر 14، یہ آپ نے سبق کو پڑھ کر اپنی مرضی سے، اپنے خیالات سے، اپنے دل کی بات جو ہے وہ لکھنی ہے اور مجھے آپ نے سینڈ کرنی ہے، اور پھر ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگوں نے سبق کس طرح پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سبق کو پڑھ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حالات کو پڑھ کر ہم اس کا جواب جو ہے وہ بڑی آسانی سے لکھ سکیں گے کہ ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں سب سے پہلے ملک کی سالمیت کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا، ہمارا جو کوئی بھی مطلب کہ ہمارا کوئی بھی کام ہے وہ ہمارا صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے آج ہم لوگ آزاد ہیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہمیں فلسطین کی طرح، کشمیر کی طرح ہمیں نہ آنکھیں نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، اور جس کی بدولت یہ ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ پہلے بچوں اس سبق کو مزید پڑھیے گا، مختصر سوالات ہو گئے ہیں، ان کے بک ریڈنگ میں سے بھی ہم لوگوں نے سوالات کیے ہیں، اس سوال کو دوبارہ پورے سبق کو پڑھ کر آخری 2 سوالات جو ہیں ان کو اچھے سے کر کے لکھیے گا اور مجھے سینڈ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔